بالا جو تھا اس نے اس کو اطلاع دے دی تھی کہ تمہاری تصویر ٹی وی پہ اور نیٹ پہ سارے پہ چل رہی ہے. تو اس کے بعد وہ وہاں سے نکلا ہے. میڈیا پہ مسلسل چل رہا تھا کہ ہائی پروفائل بندہ ہے اور ظاہری بات ہے اس نے چھپنا تھا. ہم جس چیز پہ بینک کر رہے تھے کہ ہم تھوڑے سے خاموش ہوں گے, میڈیا تھوڑا خاموش ہوگا, یہ سروس کرے گا, یہ اپنے گھر والوں کے پاس آنے کی کوشش کرے گا, اور الٹیمیٹلی وہی ہوا اور اسی کی وجہ سے ہمیں کامیابی. جیسا کہ آئی جی پنجاب نے بتایا کہ میڈیا پہ ملزم عابد کی تصاویر پہلے لیک ہوئی جس سے اس کو بھاگنے میں مدد ملی کیونکہ وہ پہلے سے محتاط ہو چکا تھا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے ملزم کی معلومات میڈیا پر نہیں آئی جس سے وہ ملزم بہت جلد گرفتار ہوا. ملزم عابد کی معلومات لیک کرنے کے علاوہ بھی میڈیا اور کئی صحافیوں نے اس معاملے میں جھوٹی معلومات اور افواہیں پھیلائیں. ماروی سرمد نے ٹویٹر پہ ٹویٹ کیا کہ افواہیں ہیں کہ حکومت ملزمان کی ٹارگٹ کلنگ کا پروگرام بنا چکی ہے تاکہ اس کا نیٹ ورک سامنے نہ آ سکے. ماروی سرمد نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ریپسٹ خاکی وردی میں ملبوس تھے. ڈان نیوز کے صحافی مبشر زیدی نے بھی سانحہ موٹر وے کے حوالے سے ٹارگٹ کلنگ کا اندیشہ ظاہر کیا جو کہ درست ثابت نہیں ہوا. صحافی عمران ریاض نے اپنے یوٹیوب چینل پر دعویٰ کیا کہ عابد علی بھاگا نہیں بلکہ اس کو بھگایا گیا ہے اور اب اس کو چھپایا جا رہا ہے. اب امکان ہے کہ وہ سامنے نہیں آئے گا, سامنے آیا تو مار دیا جائے گا. اور وہ جو عابد علی ہے وہ بھاگا ہوا نہیں ہے, وہ بھگایا گیا ہے. جان بوجھ کے انفارمیشن لیک کی گئی تھی کہ عابد علی کو ہم پکڑنے جا رہے ہیں, یہ بندہ آیا, یہ شکل ہے, یہ تصویریں. میڈیا کو جان بوجھ کر بتایا گیا اور یہ ہمارے 300 بندوں کی ٹیمیں چلی گئی ہیں, 200 بندوں کی ٹیمیں چلی گئی ہیں. اس کے بھاگنے کا رستہ ہموار کیا گیا کیونکہ عابد علی اگر پکڑا گیا تو یاد رکھیے گا وہ شور مچا دے گا, وہ بتا دے گا کہ مجھے پولیس والوں نے بلوایا تھا, وہ میرے سے ڈکیتیاں کرواتے تھے. لہٰذا یہ بڑا اہم ہے کہ عابد علی کو زندہ گرفتار کیا جائے, لیکن اس کے امکانات بہت کم ہیں. ممکنہ طور پہ اس کو چھپایا گیا ہے, ہو سکتا ہے وہ کبھی منظر عام پہ نہ آئے, لیکن اگر وہ گرفتار ہوا تو زیادہ امکانات یہ ہیں کہ اس کو مار دیا جائے گا کیونکہ اس کے پاس ہی راز ہے کہ کس کی اجازت سے. سما نیوز نے خبر چلائی کہ متاثرہ خاتون کا ATM استعمال کرتے ہوئے 2 افراد گرفتار کیے گئے. یہ خبر درست نہیں تھی. ARY اور سٹی 42 نے IG پنجاب کے حوالے سے جھوٹی خبر چلائی کہ پولیس نے ملزم عابد کی بیٹی کو حراست میں لیا. حالانکہ عابد کی بیٹی پولیس حراست کی بجائے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے حوالے کی گئی تھی. شاہزیب خانزادہ نے موٹر وے پولیس کے کیے گئے فون کو پنجاب پولیس کے کھاتے میں ڈال کر CCPO لاہور پر تنقید کی. حالانکہ پنجاب پولیس کو کال رستے میں گزرنے والے شہری نے سانحے کے بعد کیا تھا. ڈاکٹر شاہد مسعود نے بھی دعویٰ کیا کہ پولیس 1 گھنٹہ 40 منٹ دیر سے پہنچی. حالانکہ اتنی دیر پہلے کال موٹر وے پولیس کو کی گئی تھی. وہ کال بھی کسی جرم کے متعلق نہیں بلکہ پٹرول ختم ہونے پر کی گئی تھی. ہم سب ویب سائٹ کے بلاگر عدنان خان کاکڑ موٹر وے کیس پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ مجرم کی تلاش کرنے کی بجائے معاملہ ٹھنڈا کرنے پر زور دیا جا رہا ہے. سلیم صافی نے موٹر وے سانحے پر کئی طنز بھرے ٹویٹ کیے لیکن ملزم کی گرفتاری پر کوئی ایک ٹویٹ بھی نہیں کیا. سوشل میڈیا پہ اسی دوران کچھ صحافیوں کے دوغلے رویے پر بھی تنقید کی گئی جنہوں نے CCPO کے معافی مانگنے پر تو غصہ کیا لیکن شہباز شریف کی معافی پر ان کو سراہا. اب جب کہ ملزم پکڑا گیا تو میڈیا نے ملزم کے والد کے بیان کو لے کر کیس کو مزید متنازع بنانے کی کوشش کی. 24 نیوز نے عابد ملئی کے والد کے بیان کو ہی اصل حقائق قرار دیا جبکہ ARY پر بات کرتے ہوئے عابد بٹ نے بابا ملئی کی کہانی کو جھوٹا قرار دیا. اندر آ گئی گھر مکان میں, خالد بٹ کو فون کیا ہے, خالد بٹ آ گیا, میں اس کو جڑا خالد بٹ کے حوالے کر دیا ہے. خالد بٹ نے اپنی گڈی پر بٹھا کے عابد کو CM پہنچا دیا. پولیس والوں نے اس کے اوپر فائر کیے تھے, بابا ملی اس کو دڑانے لگا تھا. میں جب موقع پر پہنچا تو پولیس نے اسے گرفتار کیا ہوا تھا. تو اس کا والد جو ہے وہ آپ کے ڈالر میں بیٹھ کر ساتھ CIA مالٹن آیا تھا؟ نہیں, اس کا والد نہیں آیا, وہ اپنا اس کا عابد ملی آیا ملزم, اور ایک ASI تھا میرے ساتھ بیٹھا اور پیچھے ایک گن مین تھا شاہ صاحب DSP CIA. یہ بات اب سامنے آئی ہے کہ خالد بٹ صاحب کے نام سے جو منسوب کیا جا رہا تھا بیان کے, جی انہوں نے پیش کروایا, اس میں کوئی حقیقت نہیں.